کرنے چلا تھا کہ عورتوں کو اگر یہ بات کہہ دیا یہاں بیٹھنا یہ کرنا وہ کرنا تو وہ ضد کرتی ہے، لیکن ان کو ضد نہیں کرنا چاہیے۔ ضد سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، ضد سے تعلقات کے اندر دراڑیں پڑتی ہیں، اور بہترین عورت وہ ہے جو شوہر کا دل خوش کرے، بہترین عورت وہ ہے جو اپنی باتوں سے، بلکہ اسلام جھوٹ بولنے والے پہ لعنت کی بات کرتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ لیکن میاں بیوی کے تعلقات اللہ کو اتنے عزیز ہیں کہ فرمایا گیا اگر شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کو منانے کے لیے بیوی جھوٹ بول سکتی ہے، اور اگر بیوی ناراض ہو جائے تو اس کو منانے کے لیے شوہر بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے کہ اگر بیوی نے کہا کہ ذرا آتے آتے یہ لیتے آنا، اور آپ لانا بھول گئے، نہیں لا سکے، اس نے کہا کہ آپ لائے نہیں، تب آپ یہ کہنے کی بجائے کہ تمہارا نوکر ہوں، تمہارے باپ کا نوکر ہوں، کیوں لاؤں، کیا کروں، دکان بند ہو گئی تھی میں کیا کر سکتا ہوں، یہ کہو گے تو جھگڑا ہوگا، یہ کیوں نہیں بول دیتے، معاف کر دیجئے، کل لے آئیں گے انشاءاللہ، آج ذہن سے نکل گیا، یا نہیں لانے تو گئے تھے، اس لیے کہ منانے کے لیے جب جھوٹ بولنے کی اجازت تھی اتنی دیر کے لیے دے دی گئی، لانے کے لیے گئے تھے لیکن بھیڑ بہت تھی اس لیے لا نہ سکے، یا ختم ہو گیا اس لیے لا نہ سکے، تو کیا بات ہو، کیا بات ہو۔ اب میرے نبی نے تو اپنی ازواج کو منانے کے لیے کیسی پیاری پیاری سنتیں عطا کی ہے۔ جب اماں جان عائشہ صدیقہ ناراض ہو کے حضور سے بیٹھ جاتی، اچھا جس دن ہماری بیوی ناراض ہو کر کے بیٹھے تو ہماری تمنا ہوتی ہے کہ یہی بات شروع کریں، غرض تو انہی کو ہے، بات یہ شروع، ہم تو ترم کھائیں، ہم تو بات نہیں شروع کر سکتے، ہم تو نہیں منا سکتے، اسے منانا چاہیے، ہم نہیں منائیں گے۔ یاد رکھیں منانے والے ہمیشہ اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، ناراض ہونے والوں کا ظرف کم ہوتا ہے، منانے والوں کا ظرف اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، آپ سب کو زندگی میں کبھی ناراض ہونے والے نہ بننا، ہمیشہ منانے والے بننا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ناراض ہو کے بیٹھ جانا نہیں بلکہ منانا حضور کی سنت ہے۔ روٹنے کا سبب تو تم جانو، ہم تو مصروف ہیں منانے میں، اور یاد رکھنا روٹنے میں وہ مزے نہیں آتے جو منانے میں مزے آتے ہیں، اس لیے کہ روٹنے والا جب کسی منانے والے سے مان جاتا ہے تو ساری زندگی اپنے روٹنے پر شرمندہ رہتا ہے، لیکن منانے والا جب کسی کو منا لیتا ہے تو ساری زندگی اپنے منانے پر وہ فخر کرتا ہے۔ اس لیے منانے والے بنے، روٹنے والے نہ بنے۔ اس لیے میاں بیوی کے لیے نہیں کہتا ہوں، دوستوں کی محفل میں بھی ایسے بنے کہ آپ منانے والے ہو، آپ روٹنے والے نہ ہو، محلے میں بھی آپ ایسے بنے کہ منانے والے اور روٹنے والے نہ ہو، رشتہ داروں میں بھی ایسے بنے منانے والے اور روٹنے والے نہ ہو، اس لیے کہ منانے والا بہرحال جھکا ہوتا، منانے والا بہرحال اٹھا ہوتا ہے اور روٹنے والا بہرحال جھکا ہوتا ہے۔ تو اماں جان عائشہ صدیقہ کبھی کبھی حضور سے ناراض ہو کر بیٹھ جاتی نا، وہ امام الانبیاء جس کے بارے میں خدا کہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کریں کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام کیا کرتے پتہ ہے، جب اماں جان عائشہ ناراض ہو کر بیٹھ جاتی تو حضور علیہ السلام ان کی کان کی یہ لو پکڑتے، اور کان کی لو پکڑ کر اس کو ہلکا سا دباتے اور دبا کر کہتے اے ننی منی عائشہ، تو جیسے ہی میرے آقا فرماتے نا اے ننی منی عائشہ، اماں عائشہ ہنس دیتی اور اس کے بعد پھر بات شروع ہو جاتی۔ اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ کے گھر میں بھی کبھی کبھی ناراضگی کا ماحول اور تھوڑا سا محبت میں جھگڑے کا ماحول ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ آ کے ہم سے کہتے ہیں سید صاحب میری بیوی مجھ سے لڑتی بہت ہے، میں نے کہا کس کی نہیں لڑتی ہے؟ جب حضور کی ازواج مطہرات حضور سے لڑتی تھی اور حضور ان کو حق دیتے تھے لڑنے کا، اگر آپ سے لڑ رہی ہے تو آپ کون ترم کھاؤ، لیکن یاد رکھیں مرد مرد ہوتا ہے۔ اور ایک بات آپ سے کہوں یار، لڑائی تو برابر والوں میں ہوتی ہے نا، لڑائی تو برابر والوں میں ہوتی ہے نا۔ قرآن تو کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورتوں پر۔ کبھی آپ نے بادشاہ اور سپاہی کو لڑتے دیکھا ہے؟
کبھی آپ نے بادشاہ اور سپاہی کو لڑتے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے استاد اور شاگرد کو لڑتے دیکھا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا اگر شریف ہے تو، اس لیے کہ بادشاہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے سپاہی سے لڑنا، استاد اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے شاگرد سے لڑنا، اور اسی طریقے سے سیٹ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے مزدور سے لڑنا۔ جب عورت محکوم ہے اور آپ حاکم ہے تو اگر محکوم لڑنے پر آمادہ ہے تو آپ نے فریق نہیں بننا، بلکہ آپ نے تو شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھنا ہے۔ ازواج مطہرات حضور سے لڑ رہی، حضور نے جواب نہیں دیا، حضور ناراض نہیں ہوئے، حضور ان کو منا رہے ہیں۔ تو یاد